جو پروگرام یہاں پر جو منعقد کیا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اہل سنت ریسرچ سینٹر نے جس چیز کا اعلان کیا تھا آج سے تقریباً 3 سال پہلے، اور کچھ خوشخبریاں تھیں، کچھ وعدے تھے جس کا ہم نے اعلان کیا تھا. دیکھیے، اہل سنت ریسرچ سینٹر اصل میں ایک خالص دینی ادارہ ہے جہاں پر قرآن اور سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ترویج اور ارشاد کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مومنین کے درمیان جو کچھ بھی اعمال ہیں ان کی اصلاح کے حوالے سے بھی یہ پلیٹ فارم اللہ پاک کے فضل و کرم سے کام کرتا ہے. ہمارے جو سرپرست ہیں وہ حضور قائد ملت صاحب سجادہ الشاہ سید محمود اشرفی الجیلانی کی چوچوی حفظہ اللہ. آپ کی سرپرستی میں اہل سنت ریسرچ سینٹر کام کر رہا ہے، اور تقریباً اللہ کے فضل سے اس کے 4 برانچز ہیں: ممبئی، آپ کے پونے میں، آپ کے ناسک اور مالیگاؤں میں. مالیگاؤں الحمدللہ مسلمانوں کا ایک کثیر علاقہ ہے. یہاں پر بہت زیادہ دین سے وابستہ افراد جڑے ہوئے ہیں اور دین کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. تو حضور قائد ملت نے یہاں کے چاہنے والوں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جو ہے یہاں پر بنیاد ڈالی. اس کی جو بنیاد تھی وہ سن 2016 9 فروری سن 2016 کو حضور قائد ملت کی سرپرستی میں یہ ایک بہت بڑا عالیشان پروگرام کیا گیا، اور شہر مالیگاؤں کے تمام اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی کہ اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جو ہے وہ بنیاد ڈال دی گئی ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر دینی خدمات انجام دینے کے لیے ہمارے مفتی صاحب قبلہ جو تشریف فرما ہیں، اس کے علاوہ دیگر علماء کرام بھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ جڑتے رہے اور کام کرتے رہے. تو ہم نے سوچا کہ بچوں کے اندر کچھ ایسے کورسز لے کر آئیں کہ بچے وہ کورس کریں تاکہ ان کے علم کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو. تو ہمارے پاس اہل سنت سینٹر کے پاس میں کچھ کورس تھے. ایک کورس تھا جس کا نام تھا حفظ حدیث کورس. حفظ حدیث کورس میں کیا تھا کہ ہم نے تقریباً 40 حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہم نے جمع کیا اور اس کو ایک کتابی شکل میں دیا. اس کا ایک باقاعدہ کورس بنایا گیا ہم نے، اور یہ سارے برانچز کے اندر یہ ہم نے لاگو کیا کہ جو خواہش مند حضرات ہیں بغیر کسی عمر کے قید کے، یعنی اگر 10-11 سال کا بچہ بھی اگر شوق رکھتا ہے تو اس کا بھی استقبال ہے، اور 50-70 سال کا بھی اگر کوئی فرد آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی استقبال ہے. تو ہم نے یہ کورس کی شروعات کی. بیسکلی اس کے اندر کیا تھا کہ 40 حدیثیں تھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات اور اعمال اور عقائد کے اوپر مشتمل تھیں. علماء اکرام اس کی تعلیم دیتے تھے بچوں کو ایک خاص وقت میں بلا کے، جیسے کہ مفتی عارف حسین اشرفی صاحب جو یہاں پہ تشریف فرمائے وہ، اور حافظ عبد الرحمن صاحب، یہ 2 بیچ ہم یہاں مالیگاؤں میں چلاتے تھے. جن بچوں نے حصہ لیا ان کی تقریباً تعداد 72 بچے ہیں جنہوں نے اس کورس کے اندر حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا. بڑے ہی شوق کے ساتھ وہ آتے تھے، اور ہمارے دونوں اساتذہ اکرام اپنے وقت پر جو بڑی محبت کے ساتھ انہیں یہ حدیثیں یاد کرائی جاتی تھی اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھایا جاتا تھا. بیسیکلی وہ حدیثیں عربی میں ہوتی تھی اور اس کا ٹرانسلیٹ اردو میں ہوتا تھا اور انگریزی میں بھی ہوتی تھی. بچوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کو یہ 40 حدیثیں بائی ہارٹ زبانی یاد کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کا اس کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا. بچوں نے بڑے جوش کے ساتھ الحمدللہ مالیگاؤں کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بحسن خوبی نبھایا، باقاعدہ حدیثیں یاد کی، اور پھر اس کا باقاعدہ امتحان لیا گیا. یہاں رک کر میں صرف یہ بتاؤں کہ بچوں کو حدیثیں یاد کرانے کا مقصد کیوں، وجہ کیا تھی کہ ہم نے حدیثیں کیوں ان کو یاد کروائی. صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو حضور پاک علیہ السلام کی 40 حدیثوں کو یاد کر لیں اور امت تک پہنچائے. تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان میری امت کی بھلائی کے لیے میری 40 حدیثوں کو یاد کرے اور وہ لوگوں میں عام کرے، اس کو پھیلائے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب وہ آئے گا تو اس کا جو حشر جو ہوگا، اس کا جو شمار ہوگا وہ علماء کے درمیان اور فقہاء کے درمیان ہوگا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے وہ بچے جو ماشاءاللہ ذہن کے بڑے تیز ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ان کو سکھائی جائے فوراً یاد رکھ لیتے ہیں.
تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان بچوں کے ذہن میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو بٹھائیں، تاکہ یہ پڑھیں، یاد کریں، ان کے اعمال درست ہوں، ان کے عقیدے درست ہوں، اور جو اس حدیث میں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ میدان محشر میں جب یہ آئیں گے تو ان کا حشر بھی جو ہے وہ علماء کے ساتھ ہوگا، بس اسی نیت کے ساتھ ہم نے ان حدیثوں کو جمع کیا تھا۔ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو 72 بچے ہیں انہوں نے اس میں ایڈمیشن لیا، اور بہت اچھی طریقے سے باقاعدہ یہ کورسز چلائے گئے۔ کورس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ جون 2019 سے ہم نے اس کی شروعات کی پڑھانے کی، جو تقریباً 3 مہینے کا ہمارا یہ کورس تھا، جو اگست 2019 تک چلا۔ 2019 جون سے لے کر اگست 2019 تک یہ 3 مہینہ لگاتار بچے آتے رہے، اساتذہ اکرام نے ان کو پڑھایا۔ اب پڑھانے کے بعد ان حضرات نے اس کا امتحان لیا، بچوں نے بڑھ چڑھ کر بڑے اچھے انداز میں حدیثیں پیش کی، لیکن وہ سارے بچے جو ہے، جو 72 بچے جنہوں نے امتحان دیا، ان میں سے ہم کو صرف 3 لوگوں کو سلیکٹ کرنا تھا۔ حوصلہ افزائی سب کی گئی، جتنے بچوں نے حصہ لیا، ایسا نہیں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، نہیں، ان کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی گئی۔ باقاعدہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا بڑے لیول پر مالیگاؤں کی سرزمین پر، جو لگ بھگ 9 فروری کو یہ پروگرام ہم نے کیا تھا 2019 میں۔ 2019 میں 9 فروری کو ایک پروگرام کیا، جس کے اندر ممبئی، ناسک، پونے کے برانچز کے دیگر افراد کے ساتھ ساتھ شہر مالیگاؤں کے تمام پڑھے لکھے افراد، علماء، مشائخ تھے، اور ساتھ ساتھ کچوچا کی سرزمین پر جو بہت بڑا ادارہ چلتا ہے حضور قائد ملت کی سرپرستی میں، وہاں سے بھی علماء اکرام اور مفتیان اعظام تشریف لائے ہوئے تھے، اور بالخصوص اس پروگرام کی سرپرستی حضور قائد ملت نے کی تھی۔ واضح و نصیحت اور تقریر کے بعد میں قرآن اندازی کے ذریعے سے ان 72 بچوں میں سے جن 3 خوش نصیب بچوں کے نام اول، دوم اور سوم کے لیے پیش کیے گئے، ان میں جو نام تھا محمد محسن شکیل احمد، جن کی عمر لگ بھگ 17 سال کے قریب ہے، اور دوسرے جو انعام یافتہ تھے ان کا نام محمد راشد محمد شاہد، ان کی بھی عمر لگ بھگ 17 سال کے قریب ہے، اور ایک لگ بھگ 18 سال کے ہمارے ایک نوجوان ہیں، اللہ نے انہیں بھی بڑی اچھی صلاحیت دی، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں حدیثیں یاد کر کے لوگوں کو سنایا۔ اور جو تیسرے نمبر پر جن کا نام آیا ہے وہ ہے عطاء الرحمن کاملی محمد رمضان۔ یہ 3 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے موقع دیا، انہوں نے سنایا اور اول، دوم اور سوم کے انعام کے حقدار بنے۔ اہل سنت ریسرچ سینٹر کے جانب مالیگاؤں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو بچے یاد کر کے حدیثوں کو سنائیں گے، اول، دوم، سوم انعام حاصل کریں گے، انشاءاللہ سینٹر اپنے جانب سے انہیں عمرہ کے لیے جو ہے وہ روانہ کرے گا اپنے خرچے پر۔ اعلان بھی ہو گیا، بچوں کو خوشی بھی حاصل ہو گئی، مگر چونکہ روانگی کے لیے بیریئرز بہت آئے، اور سب کو معلوم ہے کہ کووڈ کا مسئلہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے قانون کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ قدم آگے نہیں بڑھایا، اس کو روک دیا۔ ہم نے یہ پروگرام اس لیے منعقد کیا تاکہ جو اعلان ہم نے کیا ہے وہ شہر مالیگاؤں کے بچے تک یہ بات پہنچ جائے کہ بعض کمیٹیاں میں ان کی برائی نہیں کر رہا، جسٹ ایک بات کہ صرف اعلانات ہو جاتے ہیں، عملی طور پر نہیں ہو پاتا ہے کام، تو ایسا ان میں ہمارا شمار نہ ہو کہ بھئی ہم نے بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا اور جب بات آئی بھیجنے کی تو ہم عطا پتہ ہمارا غائب ہے، تو یہ نام نہ ہو، اس کے لیے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ جو ہے یہاں کی پوری ٹیم نے کام کیا، اور بچوں کی روانگی کی جو ہے وہ تاریخ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی جو جمعرات کا جو دن آئے گا، یہ تینوں بچے اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوں گے، اور ان تینوں حضرات کا جو کچھ بھی خرچہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹیاں یہ اعلان کرتی ہیں کہ بھئی آپ کو عمرے کے ٹکٹس دیے جائیں گے، تو اس میں صرف ٹکٹس کا فیئر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ہم نے ٹکٹس کا فیئر دیا ہے، باقی جو رہنا ہے، کھانا پینا، ٹریولنگ کا جو ہے وہ لوگ اپنے جانب سے کرتے ہیں، مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے کھانا پینا رہنا سہنا تقریباً 20 دن کا ٹریول حرمین شریفین کی حاضری کا، 10 دن مکہ شریف میں اور 10 دن مدینہ شریف میں، 1 روپیہ ان کا نہیں لیا گیا، بلکہ اہل سنت ریسرچ سینٹر نے دیا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے کھانے پینے اور رہنے کے مکمل انتظامات کے ساتھ میں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ پاک نے چاہا
تو انشاءاللہ اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جانب سے اسی طرح بہت سے پروگرامز ہوں گے تاکہ شہر کے بچے اور دیگر افراد جو اس کے اندر حصہ لیں. اپنے دینی علوم میں بھی ان کا اضافہ ہوتا رہے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو ان کی حوصلہ افزائی جو ہے بالکل اسی طریقے سے ہوتی رہے گی. حرمین کی روانگی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ پاک جس کے مقدر میں کر دے تو وہی وہاں حاضر ہوتا ہے. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو یہ بات پر خوشی ہے کہ حضور قائد ملت کی سرپرستی میں جو ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر، ہم نے جو وعدہ کیا وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو پورا کر دیا. اور عنقریب انشاءاللہ پرسوں کے دن اللہ نے چاہا تو اسی شہر سے یہ تینوں بچے جو ہے وہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے روانہ ہوں گے. یہ چند ضروری باتیں تھیں جو مجھ تک پہنچائی گئی، وہ میں نے آپ تک ڈیلیور کی اس امید کے ساتھ. میرا نام محمد عابد سخلینی ہے. میں اہل سنت ریسرچ سینٹر میں ایک داعی کی حیثیت سے کام کرتا ہوں اور بمبئی سے آیا ہوں خاص آج اس میٹنگ کے لیے. یہ ہمارے مفتی عارف حسین صاحب اشرفی جامعی جنہوں نے بچوں کا باقاعدہ بچوں کو پڑھایا، علم یہ جو حدیث کا جو کورس پڑھایا ہے اور ان کا بڑا حصہ رہا ہے. حضرت اپنا خود تعارف. مفتی افتخار جامعی صاحب اہل سنت والجماعت. حاجی ظہیر احمد اشرفی صاحب اشرفیہ فاؤنڈیشن دارالمحمد مصطفیٰ کے صدر صاحب ہیں. حافظ عبدالرحمن اشرفی صاحب، انہوں نے بھی اہل سنت ریسرچ سینٹر کے سینٹر سے کام کیا اور خانقاہ اشرفیہ مسجد کے خطیب و امام ہیں. ناظم اعلیٰ حاجی محمد شاہ محمد اشرفی صاحب، ناظم اعلیٰ قاری محمد شمس الدین اشرفی صاحب دارالمحمد مصطفیٰ شمال کا مستقبل. لطیف سے حدیث کورس کے امتحان میں میں نے 40 حدیث پوری مکمل یاد کری اور پختگی سے سنایا بھی. امتحان میں پاس ہوا. عمرہ کے لیے اب جانے والے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ جمعرات کے دن میں حاصل. اور طلبہ کو آپ کیا پیغام دیں گے اور آپ کے جو اساتذہ تھے کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ انہیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے اور طلبہ کو کیا پیغام دیں گے آپ اس موقع پر؟ دوسرے بچوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھے. قبل اہل سنت ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام جو حفظ حدیث کورس کا پروگرام ہوا، اس میں بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن دازی کے ذریعے ہم تینوں کا نام آیا اور بدست حضور قائد ملت کے ذریعے ہم تینوں کو عمرہ ٹکٹ دیا گیا. اس میں ہم اہل سنت ریسرچ سینٹر کے تمام ہی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اہل سنت ریسرچ سینٹر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.